تو اب آ جاتا ہوں میں کرنل شہزاد رضا پہ، کیونکہ اس میں رضا آ گیا۔ تو شہزاد جو ہے یہ بھی میرا جونیئر تھا، یہ اور خٹک کورس میٹ ہیں۔ تو شہزاد نے یہ کیا کہ اس نے پہلے دن مجھے بتایا، میں نے کہا تیرا کیا پلان ہے؟ وہ تو اسمگلر ہے اور اس نے جو ہے نا کہا کہ میں سب سے بڑے بیوپاری کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو شہزاد نے مجھے کہا کہ سر میرا جو پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکی مارک کی ہوئی ہے، تو میں اس سے شادی کروں گا، اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا کہ اس سے شادی کروں گا، اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کی جو سہیلی ہے اس کا جو خامند ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے گا، اور سر پھر آپ کا بھائی فل کرنل کا رینک لے لے گا، اور پھر میں سر اپنی کورس میٹ یہ جو شبر کلی ہے، اس جو اسمگلر بھی ہے اور جس کا امریکی خاتون کے ساتھ افیئر بھی ہے، اس کا سر میں ڈیپٹی بن جاؤں گا۔ مطلب کمال، کسی بھی فوجی سے پوچھ لیں، وہ کہیں بھی نوکری کر لیتا ہے لیکن اپنے کورس میٹ سے دور رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک کلاس کے ہوتے ہیں، ایک بیچ کے ہوتے ہیں، تو اپنے کورس میٹ کے نیچے نوکری کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کئی دفعہ لوگ درخواستوں میں بھی لکھتے ہیں کہ سر مجھے کسی اور کے نیچے لگا دیں، لیکن میں اس کے نیچے نوکری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا کورس میٹ ہے۔ جو سینئر موسٹ رینک ہیں اس کے اوپر لوگ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تاکہ کورس میٹ جو ہے وہ کھل کے کمانڈ کر سکے۔ تو اینی ویز شہزاد رضا کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈیورنگ his tenure with FC بلوچستان as colonel coordination he allegedly amassed wealth through narcotics and oil smuggling۔ مطلب وہی لینگویج، وہی سارا کچھ، وہی چار باتیں، بھائی کوئی اعلیٰ دلیل لے کے آؤ۔ پرچیزنگ اے ہاؤس ان چکلالہ اسکیم 3 for his wife، میں نام نہیں لیتا لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے نادیہ بتول، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی وائف کا کیا نام ہے، مے بی یہی نام ہو، وہ اس لیے کہ انہوں نے تھوڑی سی سچائی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہے۔ تو بہرحال، اور لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنی اماسڈ ویلتھ یہ بھی اگین کسی مطلب جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی انگلش کے بندے کے مجھے لگ رہا ہے وہ اس لیے کہ اماسڈ ویلتھ کا مطلب ہے کہ بے انتہا دولت جمع کی، اور گھر کدھر لیا؟ چکلالہ اسکیم 3 میں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی اسکیم 3 مہنگی ہے، بھئی ہے مہنگی، لیکن کوئی اتنی ہائی فائی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس نے اماس کی ویلتھ اور پھر جا کے اسکیم 3 میں گھر لیا۔ اور نادیہ بتول جو ہیں وہ دوست ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی مسز جن کا نام ارم منیر ہے، ان کے ساتھ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کرنل رضا کا بڑا مطلب اثر و رسوخ ہے فوج کے اندر، اور اس بیچارے کی کتنی بری کہ جو وہ خود بھی نہیں لگاتا ہوگا، وہ اس لیے کہ جب چوری چھپے ادھر ادھر گپ گپا کے آپ نے یہ پروگرام بنانا ہو تو پھر اسی طرح کا بنے گا نا بھائی۔ تو بہرحال اچھا ہینڈسم آدمی ہے جی، خواہ مخواہ اس کی اتنی بری پکچر لگائی ہے، اور امورل ایکٹیویٹیز میں، وومنائزنگ میں، فیسیلیٹیٹنگ illicit ایکٹیویٹی فار سینئر آفیسرز، یہی 4-6 باتیں ہیں ان کے پاس، جس کے علاوہ یہ کچھ بھی بک نہیں سکتے، اس لیے کبھی زندگی میں نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی آرٹیکل لکھا ہے، نہ کچھ کیا۔ اور بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی بلوچستان میں یہ وہ فلان مکان، وہ کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد کہ یہ 2 لوگ تھے کہ جو ایک ایک لفظ انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو نیریٹو crafting narratives and instructing him on specific language۔ تو بات یہ ہے کہ میں محسن نقوی صاحب کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے تو محسن نقوی صاحب یہ بریگیڈیئر خٹک اور کرنل رضا جیسے سینکڑوں، میں درجنوں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں کے تکے کباب بنا کے کھا جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ ان کا اتنا ایکسپوجر ہے۔ تو کہاں یہ بیچارے 2 معصوم سے بچے کہ جو محسن نقوی صاحب کو انسٹرکٹ کر رہے تھے اور اسپیسیفک لینگویج بتا رہے تھے، تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو بہرحال جی اس کے بعد سی جی ایس سیکریٹریٹ بھی ڈال دیا ہے، اس کے بعد جنرل اویس دستگیر کو بھی ڈال دیا ہے، اس کے بعد جناب احمد شریف کو، ہاں اور یہ بڑی زبردست ڈالی ہے انہوں نے، جس کے اوپر میرا خیال میں کہ ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ کسی دن اگر وہ ملے تو گپ لگانی چاہیے کہ سر یہ کیا کہانی ہے کہ جنرل احمد شریف جو ہے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ خٹک شبر کلی تو جا کے بریفنگ دے۔ تو پھر لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ شرم کرو، شبر کلی کیسے یہ کرے گا، تمہارا ہے تم ہی کرو۔ اور پھر بڑی مشکل سے وہ مان گئے، اور اس کے بعد انہوں نے شبر کلی کو کہا کہ تو رہنے دے۔ یہ کیا کوئی تھوڑی سی یار کوئی تھوڑا سا تو ترقی کر جاؤ یار، کوئی تھوڑا سا تو پڑھ لو، یا کہیں سے کوئی چھاپا تو اچھا لے لو۔ لیکن بہرحال یہ بالکل جو ٹوٹی پھوٹی سجیاں کھبیاں ماری ہیں، میں یہ ذاتی دعویٰ رکھتا ہوں کہ میرے حساب سے یہ کوئی کنٹوٹا ریٹائرڈ جو ہے نا سر، وہ یہ لکھ کے دے رہا ہے، یا انہی میں سے کسی ایک نے جو ہے نا وہ شام کو کچھ اچھا پلا کے تو یہ اس طرح کی کہانی ساری کہانی جو ہے وہ کرافٹ کی ہے۔
تو اینی ویز آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ جی رول ان گراس ہیومن رائٹس وائلیشن. یہ گراس بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا فوجی لفظ ہے, وہ اس لیے کہ جی پٹا ہوا لفظ ہے. تو ان کی یہ لکھائی سے اور پھر یہاں پہ یہ بریگیڈیئر اسد اللہ ڈوگر کو ڈال دیا ہے. اس کو میں نہیں جانتا, مے بی کہ مجھے ملا ہو, لیکن میں اس کو نہیں جانتا, تو یہ مجھے یاد نہیں آ رہا. تو پھر یہ ہے کہ جی جیمرز لگا کے الیکٹرانک وار, ای ڈبلیو کے جیمرز. بھائی ایک تو بالکل نابلد ہے نا. اوکے بھائی, ای ڈبلیو کے جیمرز جو ہیں وہ موبائل یار کدھر کی کدھر ملا رہے ہو. یہ اسی طرح ہے کہ تم کہو کہ ٹارچ کے ساتھ نا کسی نے جو ہے نا وہ چاند کی روشنی کوئی ختم کر دیا. تو بہرحال نالائکوں کا کوئی علاج نہیں ہے, اور نہ میں یہاں پہ وضاحت کر سکتا ہوں کہ جی الیکٹرانک وارفیئر کے جو جیمرز ہیں ان کا کیا کام تھا. پھر ڈیف کام کے انیبلڈ ایل ٹی اسمارٹ, کسی نے اچھا ان کو گدھا بنایا. ویسے میں ٹو بی آنےسٹ اگر کسی نے یہ ان کو فیڈ کیا ہے اور ان کی کرنے کو, میں تو 786 کا نام ان کی بٹالین کے ساتھ نہیں لے سکتا. لیکن یہ ہے کہ جی بے وقوف لوگ ہیں, جہالت کی انتہا, اور مطلب ایک ایک لائن کے اوپر جو ہے نا جہالت صاف نظر آ رہی ہے. اور آخر میں یہ دیکھیں کمال کیا ہے یہاں پہ, بالکل کمال کیا ہے. کمال یہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو عابد خٹک ہے اور کرنل شہزاد ہے, یہ بہت گہری بیماری کی طرف افواج پاکستان کی اشارہ کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا اپنی پوزیشنز کو, اپنے عہدوں کو غلط استعمال کرتے ہیں, اور اس نے نا پاکستان کی تباہی نکال دی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ بالکل فوجی طریقے کے مطابق انہوں نے 3 اس کے اوپر جو ہے نا مشورے یا ریکمنڈیشنز یا ایکشنز دیے ہیں. تو گلوبل باڈیز, اب کون سی گلوبل باڈیز؟ ایک تو یہ ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ کے ان کو پتہ بھی ہے کہ کس گلوبل باڈی کو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی جو بھی گلوبل باڈی ہے وہ مطلب خود سے ایکشن لے لے, کیونکہ انہوں نے بھائی صاحب نے چند انگریزی کے جملے لکھ دیے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے ایٹ دی نیمز آف بریگیڈیئر خٹک, اور یہ اسد اللہ ڈوگر, فیصل مختار, کرنل شہزاد ٹو دا ویزا بین لسٹ. کون سی ویزا بین لسٹ بھائی؟ کون سی؟ کدھر جا رہے ہیں یہ؟ کہاں کی ویزا بین لسٹ؟ تو عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ آپ ان کی بے وقوفی کے کام دیکھیں. امپوز سینکشنز اگینسٹ them فار دیئر انوالومنٹ ان ہیومن رائٹس وائلیشنز. بھائی یہ کون سے ان بیچاروں کی غریبوں کی ایک فوجی تنخواہ ہے اس کے اوپر بھی سینکشن لگا دیں. اور کون لگائے بھائی؟ کون؟ مطلب کیا مطلب؟ یا تو اپیل گلوبل باڈی سے اپیل کرو, یا تو حکومت پاکستان سے اپیل کرو نا. تو مطلب کیا میں کہوں. اچھا, انکلوڈ دیئر نیمز ان دی لسٹ آف ملٹری پرسنل ریسپانسبل فار دی اسلام آباد میسیکر 2024. کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ کس نے وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے؟ اینی ویز وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آخر میں کمال کی بوگی ہے ایڈیشنلی, کیونکہ دیکھیں نا اس کو پتا ہے کہ وہ ہے تو مطلب ان پڑھ کاکا نا, تو اس کو پتا ہے کہ جی میں نے جو اوپر بونگیاں ماری ہیں یہ کوئی عقل تو نہیں رکھتی. تو آخر میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لکھ رہا ہے کہ ایڈیشنلی, اور اس میں مزید یہ شامل کیا جائے کہ their actions should be thoroughly investigated. بھائی ان کی ہمہ گیر تفتیش ہونی چاہیے by the GHQ AG برانچ. اور جس فوج میں بے وقوف آدمی وہ نوکر بنے ہوئے, غلام بنے ہوئے, صبح و شام اپنے آقاؤں کی خدمتیں کر رہے ہیں, وہ نوجوان خواتین, اور مطلب وہ امورل ایکٹیویٹی, اسی کا جی ایچ کیو جو ہے نا, اسی سے اب تم کہہ رہے ہو کہ جی وہ اس کی ہمہ گیر تفتیش کرے. اچھا, اور پھر اگلی بونگی دیکھیں, وہ پہلے سے بھی کمال کی ہے. وہ یہ اینڈ اے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شوڈ بی کنڈکٹڈ انڈر اے سویلین گورنمنٹ. بھائی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل فوجی کر سکتے ہیں, سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی جوڈیشل انکوائری کرا سکتی ہے, وہ کوئی ایف آئی اے کی انکوائری کرا سکتی ہے, کوئی آئی بی کی انکوائری کرا سکتی ہے, لیکن وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں کر سکتی. تو اب تو پڑھ لکھ جاؤ کوئی تھوڑا سا تفتیش. لیکن بہرحال جیسے نلائک ویسے ہی آگے مطلب لکھنے والے بھی نلائک. تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ چیمپئن ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں ایسے ایسے حضرات ہیں کہ جو ایک سانس میں کہ جی یہ آرمی چیف تھکا ہوا تھا, وہ آرمی چیف جو ہے بونگا تھا, وہ آرمی چیف جو ہے وہ فلاں تھا, ایک سانس میں نہ کوئی کتاب لکھی, نہ کوئی تو مطلب ہونا کہ جی کیا کہتے ہیں اس کا فیلڈ مارشل تھا کسی ملک کا, نہ یہ کہ کوئی جنگی ہسٹورین ہے کہ چلو فیلڈ مارشل نہیں ہے لیکن ایک ہسٹورین ہے جس نے تمام جنگیں, کچھ بھی نہیں. بس چونکہ وہ میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک کتا تھا, تو وہ رہتا تھا ادھر, تو وہ جناب اس کو لے گئے, ایک بندہ آیا باہر سے, تو اس نے اس کو بڑا پسند آ گیا, اس نے کہا میں نے اس کو انگلستان لے کے جانا ہے.
تو وہ جو باقی کتے تھے انہوں نے کہا یار تیری تو قسمت جا گئی ہے، یہ بندہ تو یہ پسند کر رہا ہے، یہ تو اپنے ساتھ تجھے لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں. تو وہ جناب کتا چلا گیا انگلستان. کچھ 6 مہینے 8 مہینے گزرے تو اس کے بعد وہ کتا واپس آ گیا. تو جب واپس آ گیا تو باقی کتوں نے کہا کہ یار تو چلا گیا تھا خیریت. اس نے کہا یار بڑا زبردست ملک ہے انگلستان، کھانے پینے کو زبردست، ہر چیز بہترین مجھے وہاں پہ ملتی ہے. تو اس نے کہا تو پھر واپس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا یار استاد بات یہ ایک کمی تھی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بھونکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے نا، ایسی آزادی دنیا میں کہیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی کون سا دنیا کا ملک ہے کہ جس میں اس طریقے سے ایسے بے وقوفانہ انداز میں، اور وہی آپ کے الزام کیا ہیں؟ نوجوان خاتون، اسقاط حمل، وومنائزنگ، ٹھیک ہے، یہ 4 5 آپ کے الزام ہیں، اور یہ کہ جی غلامی، یہ 4 باتیں کر کے آپ حاضر سروس بیچارے، یہ شریف سے بریگیڈیئر میرے جونیئر ہیں، اچھی طرح میں ان کو جانتا ہوں، اور عابد خٹک بیچارے پہ تو مجھے رہ کے ترس آ رہا ہے کہ وہ کیا سمجھائے گا. اس کو تو وہ پٹھان آدمی ہے، اس کو تو سمجھانا بھی نہیں آتا کہ وہ کیسے اپنی صفائی دے گا. تو بہرحال یہ بے وقوف لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اپنی وہی جس طرح کہا ہے نا کہ اوپر الزام لگایا کہ یہ زانی ہے، اور نیچے اپنی تعریف کی کہ جی ہم اس کی فیملی کی تصویریں نہیں لگاتے. تو یہاں پہ بھی آخری جملہ جو ہے بالکل فوجی لینگویج میں کسی نے لکھا ہے کہ اٹ از امپیریٹو، یہ ضروری ہے فار پاکستان's military and political systems to rid themselves of such individuals who undermine the nation's integrity and values. مطلب آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جتنا مرضی ہے جھوٹ لکھ دیں، لیکن آخر میں امامت کے اعلیٰ ترین درجے پہ چڑھ کے تو اب آپ اسی فوج کو جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس کے افسروں کے اوپر آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان ناسوروں سے جان چھڑواؤ، ان افسروں سے جان چھڑواؤ کہ جو قوم کی انٹیگریٹی اور قوم کی جو وقار اور اس کی جو قدریں ہیں ان کے خلاف ہو یا اس کو نیچا کرتی ہو. تو کمال کمال، ویل ڈن جناب، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں. آخر میں آپ کو ایک اور ٹوکن لطیفہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں. میں آپ کو یہ اس لیے دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں جی، مجھے بتا دیں، یہ اب شریف سے بچے ہیں، مڈل کلاس، مطلب محنتی، سارا دن کام کرنے والے، صبح و شام. یس، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ پاک فوج کی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے نا سب کو ایک سے رنگ میں رنگ دیتی ہے. میرا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی پاک فوج کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے نا بندے کے سارے اسکریو ڈھیلے کرتے ہیں، اس کے بعد جو پسند کے اسکریو ہے نا وہ ٹائٹ کر دیتے ہیں، باقی ڈھیلے رہنے دیتے ہیں. اور مجھے اپنے بارے میں یقین بھی ہے کہ میرے جو کافی سارے اسکریو ہیں وہ ڈھیلے ہیں. تو آخری لطیفہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی گاؤں کے چودھری صاحب تھے، تو ان چودھری صاحب کا کسی اپنے ورکر یا کہنے کو مطلب سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں عرف عام میں ہے کہ اپنے میراثی کے ساتھ کسی بات کے اوپر وہ ہو گیا، وہ جو میراثی تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس کو زیادہ پیسے یا زیادہ انعام دینا چاہیے. چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، جتنا میں نے دے دیا وہ کافی ہے. تو وہ جو گاؤں تھا وہ دریا کے بیچ میں تھا، تو اگر آپ نے جانا ہوتا تھا شہر کی طرف تو آپ کشتی میں جاتے تھے. تو چودھری صاحب اسی طرح کشتی میں جا رہے تھے، چند دن گزر چکے تھے اس بات کو کہ میراثی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی. تو وہ جناب اس طرح کشتی کے اندر جا رہے، اور کشتی جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی، اس میں کوئی 300 400 لوگ تھے. تو اتنے میں میراثی جو ہے وہاں سے دوڑتا آیا، اور اس نے گاؤں کے ٹبے کے اوپر کھڑے ہو کے چوئی صاحب کو آواز دی کہ چوئی صاحب چوئی صاحب چوئی صاحب. تو چوئی صاحب نے جناب مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تمہاری دھی نس گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ کھلبلی سی مچ گئی، اور جناب اس کے بعد میراثی واپس بھاگا. تو چودھری صاحب نے بھی وہ کشتی والے سے کہا، لوگوں نے کہا کہ نہیں جی واپس موڑو کشتی، مطلب یہ پہلے یہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. تو چوئی صاحب بھاگے اپنے گھر پہنچے. وہاں پہ جا کے دیکھا تو آنگن میں یا ان کے سین میں جو ہے ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم بھاگی نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ، تو چوئی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو اس کا مطلب میراثی نے جھوٹ بولا تھا. تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ چند ایک لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا چوئی صاحب کوئی بات نہیں، خیر ہے، مطلب شکر ہے کہ جی بڑی مصیبت ٹل گئی. تو میراثی، تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میراثی تو اپنا کام کر گیا نا، کہ اب میں کدھر سے جا کے 500 لوگوں کو سمجھاؤں کہ نہیں بھاگی. تو یہ ہے 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ. آپ یہ سب بک دیں اور جناب چھوڑ دیں، تو اب صفائیاں دیتے رہیں، بتاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. تو اس لیے پیارے دوستو، اپنی فوج پہ اعتبار رکھو، اپنی یہ مڈل کلاس آرمی کے اوپر فخر کرو. جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، اس کے اوپر تنقید کریں.
جو کوئی ایک شخص ہے جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں تھا یا جو بھی تھا وہ یس، لیکن بالعموم اپنی فوج سے پیار کریں. یہ مڈل کلاس آرمی ہے. یہ جنرل احمد شریف، جنرل اویس دستگیر، مطلب ان سب کی، ایون یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، چیک کر لینا ایک پرائمری اسکول یا ہائی اسکول کے ٹیچر کا بیٹا، اور وہ آج آپ کی یہ جو اندھی طاقت والی فوج ہے اس میں وہ آرمی چیف ہے. کسی جرنیل کا بیٹا آرمی چیف نہیں ہے. کسی اور کیا کہتے ہیں اس کو قبیلے کا یا کسی اور مافیا کا وہ جرنیل جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بنا. تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو رد کریں. یس، آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بات آپ اور طرح سے سمجھتے ہیں، وہ اور طرح سے سمجھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو رد کریں کہ جو باہر کی نیشنلٹیاں رکھتے ہیں اور یس وہ یہ صرف پاکستان کے، اگین واپس میں جاتا ہوں اور میں جا کے آپ کو وہ نقشہ دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں پاکستان کا نقشہ جو یہ لگائیں گے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی دھڑ سے نیچے لگائیں گے. کیوں کہ اوپر جو نقشہ ہے وہاں پہ ان کو بڑی تکلیف ہے، ان کے آقاؤں کو اور ان کو. اور انشاءاللہ جب تک یہ فوج قائم دائم ہے تو اوپر والا جو نقشہ ہے نا وہ ہم خود ہی سیدھا کر لیں گے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیے گا. آخری بات فوجی من موجی میں نے تب شروع کیا تھا کہ جب بریگیڈیئر حمزہ کا قتل ہوا تھا، اور اس لیے شروع کیا تھا کہ ان کا تعلق میرے علاقے سے تھا، اور اس لیے شروع کیا تھا کہ اس ٹائم پہ بھی ایک ہم رینک دشمن ملک کے بندے نے بڑا کر کے، وہ میرے قصہ آپ جا کے شروع کی دیکھ لیجئے گا، بریگیڈیئر حمزہ کا قتل، تو اس میں اس نے کہا تھا گھس بیٹھیوں نے جا کے پاکستان فوج کے جو ہے نا ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کو را کے کہنے کے اوپر قتل کر دیا. تو یہ بات مجھے بڑی بری لگی اور میں نے کہا کہ جی کیوں نہ میں بھی اپنا ایک پروگرام شروع کروں اور یہ وضاحت کروں. بعد میں وہ ثابت ہوا کہ بریگیڈیئر حمزہ کا جو قتل تھا وہ ایک علاقائی مسئلہ تھا، وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوا تھا، اور کسی دشمن ملک کی ایجنسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان آرمی کے حاضر سروس سے دور کی مطلب ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو جو ہے وہ اس طریقے سے قتل کر سکے. تو اینی ویز آج مجھے یہ بات بڑی بری لگی، وہ اس لیے کہ عابد خٹک کو بھی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، شہزاد رضا کو بھی اور فیصل مختار کو بھی، اور مجھے ان کے چھوٹے چھوٹے، مطلب وہ ظاہر ہے مجھ سے تو یہ چھوٹے ہیں تو مجھے ان کے معصوم سے چہرے یاد آ رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو نا ذرا کال آن کر کے شغل بھی لگاؤں گا. نہیں 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 نہیں، میرا خیال میں ہے کوئی امریکی خاتون، تو بتاؤ. تو اینی ویز گھٹیا باتیں، گھٹیا لوگ، اتنا ٹائم اس پہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کو سمجھانا بھی تھا، تھوڑے شغل تھا، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھی فوجی من موجی کی آج کی قسط، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. معذرت کہ اگین 33 منٹ کی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تو فوجی من موجی میں ہم گپ لگاتے رہیں گے. بار بار میں آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے ان فوجیوں سے پیار کریں. ایسے شغلی اچھے بچے ہیں، ایسے اچھے فوجی ہیں آپ کے، کہ ان کا دھیان کیا کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.